الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی مناسبت سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ 2023 کا اختتام اپنے قریب کو ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور یہ 2023 ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ 2024 12 بجے کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس وقت چونکہ مختصر گزارشات پیش کرنی ہوتی ہیں، وقت بھی کم ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ تو بات اگرچہ نہیں ہو سکے گی، لیکن چند ضروری باتیں وہ عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سال آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں کوئی خاص احکام نہیں دیے ہیں، شریعت نے اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایات ہمیں نہیں دی ہیں کہ جب سال ختم ہونے لگے تو فائرنگ کرو اور سال ختم ہونے لگے تو غل غپاڑا کرو اور اوباش لوگوں کی طرح موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر لوگوں کا جینا حرام کر دو، بیماروں کی تکلیفیں پہنچاؤ، اور جو خرافات اس موقع پر رات 12 بجے آج ہوگی اور ہر سال ہوتی ہے، وہ آپ دیکھتے بھی رہیں اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے۔ تو شریعت نے ان چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ سال جب ختم ہو رہا ہو اور اگلا سال جب شروع ہو رہا ہو تو ایک بات کا اہتمام ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے اور وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے سال گزشتہ کا اعمال کا محاسبہ، اپنے سال گزشتہ کے اعمال کا اور دینی اخلاق کا محاسبہ، اور آئندہ آنے والے سال کے لیے ایک فیوچر پلاننگ وہ ہم میں سے ہر ایک کو بنانی چاہیے کہ یہ جو سال گزر گیا اس میں مجھ سے کیا کیا ہوا، اور اب اگلا سال جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ غلطیاں اور یہ گناہ، یہ کمزوریاں جو پچھلے سال ہوتی رہی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آئندہ سال نہیں ہوں گی، جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں فیوچر پلاننگ، کہ آدمی آئندہ کے لیے عزم کرے اور اس بات کا ارادہ کرے کہ پچھلی غلطیوں کو میں نہیں دہراؤں گا، پچھلے جو گناہ کے کام میں زندگی میں کرتا رہا اب میں اس سے توبہ کروں گا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دیکھو، دو نعمتیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ عام طور پر جب وہ دو نعمتیں انسان کے پاس موجود رہتی ہیں 99% لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ پھر جب وہ نعمت ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ وہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی کی نعمت، تندرستی کی نعمت، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ فرصت دی ہے تو یہ فرصت کی نعمت، اور یہ دونوں نعمتیں لازوال نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں سب کو دی ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس ہیں، غریب کے پاس بھی ہے، امیر کے پاس بھی ہے۔ صحت کی دولت اور فرصت کی دولت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری صورت میں آخری قسم کھائی ہے، اس کے بعد آگے قسم نہیں ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ اختیار کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی،
ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ کامیاب ہو گئے، باقی سب کے سب ناکامی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہ جو سال ختم ہوتا ہے اور جو ختم ہو رہا ہے، آج 31 دسمبر ہے، یہ 2023 کا سال ختم ہو رہا ہے، اگلا انشاءاللہ 2024 کا سال شروع ہوگا۔ یہ جشن منانے کی بات نہیں، یہ خوشی میں ناچنے کی بات نہیں، یہ اس بات کی دعوت ہمیں دے رہا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے اور میں قبر کے اور زیادہ قریب ہو چکا ہوں اور اپنی آخری منزل کی طرف تیزی کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں۔ اگر ان چیزوں کا انسان اگر محاسبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اس سے عبرت پکڑ لے، ورنہ تو وقت آ رہا ہے، سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کی زندگی بہت قیمتی ہے، انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی قیمتی بنتی ہے اعمال سے۔ یہ لہو و لعب کے کام، یہ لایانی کام، یہ بیکار کام، میں اس بات کا میں جائزہ لوں کہ اس پورے سال میں، یہ جو 2023 گزرا ہے، اس پورے سال میں میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، اور بالخصوص کون کون سی نمازیں میں جماعت سے نہیں پڑھ سکا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس 2023 میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس 2023 میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کتنے دن میری صبح قرآن کریم سے اور نماز سے ہوتی ہے، کتنے دن میں قرآن کریم کی صبح سویرے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ 2023 کا سال ہمیں محاسبے کی دعوت دے رہا ہے اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ کتنے اچھے اعمال صالحہ میں اس سال کرتا رہا اور کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جو میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا۔ بیماروں سے جو بستر پر ہیں، مریض ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ان سے عبرت پکڑنی چاہیے ہمیں کہ یہ بیچارے آج ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کو فرصت نہیں ہے، یا اس اچھے اعمال اختیار کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے صحت مند تندرست آدمی بنایا ہے، میں وہ کام بہت سارے کر سکتا ہوں جو بیچارے وہ نہیں کر سکتے۔ معذور آدمی، اپاہج آدمی، یا وہ آدمی جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے ایک اور موقع دے دیا ہے سنبھلنے کا۔ میں اپنی زندگی کو اثر نو مرتب کروں اور میں اپنی زندگی کو ترتیب دے کر اچھے اعمال کو دہرانے کا اللہ کے سامنے عزم کروں۔ تو یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ ہم سب کو اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ اور محاسبے کی دعوت دیتا ہوا جا رہا ہے کہ میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں، کہاں کہاں کمزوری ہے، کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں میں نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، کہاں کہاں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے۔ اب اگلا سال شروع ہو رہا ہے، ایک تو اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا آئندہ عزم کرنے کی ضرورت کی بات ہے کہ آئندہ آدمی اس بات کا عزم اور ارادہ کرے کہ یہ جو غلطیاں پچھلے سال ہوئی ہیں، انشاءاللہ اب یہ آنے والے سال میں ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا۔ اللہ نے چاہا اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہتے ہیں، میرا خیال ارادہ نہیں ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ تو یہ عزم اور ارادہ کریں اور یہ نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ روزانہ میری جو صبح ہے وہ نماز سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگی۔ روزانہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، روزانہ میں غریب اور مسکینوں کا خیال کروں گا، جتنی میں مدد ان کی کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ حضرت یہی اعمال ہیں جس سے انسان کی یہ زندگی بہتر بنتی ہے۔ پتہ نہیں کون کس وقت چلا جائے، کس کا وقت کب پورا ہو جائے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو، اپنی زندگی کے دن اور رات کو تول کر، سوچ کر، فکر کے ساتھ اگر گزارا تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس کا جو بینیفٹ ملے گا، اس کا جو اجر اور ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے جو جنت میں انعامات تیار کیے ہیں، پھر حسرت ہوگی اس بات کی کہ کاش کہ وہ وقت کہ جس میں میں ایک مرتبہ زندگی میں سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، میں نے نہیں کہا، اس بات کی حسرت ہوگی کہ اللہ کرے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وقت دے دیں پھر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اب پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے جو وقت دیا ہے
جو زندگی دی ہے، جو دن اور رات دیے ہیں، جو اوقات دیے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ اچھے اعمال میں گزاریں، اعمال صالحہ میں گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں، اللہ کے رضا والے کاموں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، ہر طرح کے حوادثات سے، سانحات سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، یہاں کے رہنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ سال خیروں کا ہو، برکتوں کا ہو، عافیت اور سلامتی کا ہو، اور ہر طرح کے حادثات سے، فتنوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال، اخلاق کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی زندگی کی اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب